اولئک یہی وہ لوگ علی ہدی ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے واولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ مومنین کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ رب العزت پر، ان کے متعلق ہے، یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی تو وہ کامیاب ہو گئے، اور انہی لوگوں کے لیے ہی کامیابی ہوگی۔ آگے ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، ان بے شک اس کا مطلب ہے بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، کیا ہے؟ برابر ہے، علیہم ان کے اوپر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہ آپ یہ جو لوگ ہیں، بے شک یہ جو لوگ جن نے کفر کیا ہے یہ برابر ہیں، علیہم انذرتہم کہ آپ ان کے اوپر ڈر پیش کریں، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ام کا مطلب ہوتا ہے یا، لم تنذرہم یا آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لم تنذر کا معنی ہے کہ نہیں، یہ آپ ان کو ڈرائیں بھی، پہلے آیا انذرتہم اگرچہ کہ آپ ڈرائیں، آگے پھر فرمایا ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائے گے، یعنی کہ یہ برابر ہے، آپ ان لوگوں کو ڈرا بھی دیں پھر بھی یہ لانتی جو ہیں ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اور اگر آپ ان کو نہ ڈرائیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ آگے وجہ بیان کر دی، ختم اللہ، ختم کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا، مہر لگانا، کہ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جب چیز بند کر دی جاتی، مہر لگا دی جاتی ہے تو اندر کی چیز باہر نہیں جا سکتی، باہر کی اندر نہیں داخل ہو سکتی۔ جیسے کہ آپ کوئی والیٹ وغیرہ یا کوئی آپ اس طرح نہیں کہ جیسے کوئی آپ لیٹر لکھتے ہیں تو اس کو آپ جب لکھتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جب اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو اپنے دستخط کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور اس پہ بادشاہ کیا لگا دیتے تھے، مہر لگا دیتے۔ تو اب اس سے مراد جب مہر لگ گئی، اس سے مراد آگے کوئی بھی عبارت کوئی ایڈ کر دیتا تو وہ اس کا معنی مفہوم نہیں سمجھا جاتا تھا، کہ گویا کہ یہ اپنی طرف سے ایڈ ہو گئی۔ مہر اس آخری لفظ پہ جب لگ جاتی تو گویا کہ اتنے تک ہی خط شمار ہوتا، اس سے آگے کمی بیشی اب اس میں نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسی طرح یہ ہے کہ آج کے دور میں فی زمانہ کی مثال دیکھ لیں، کہ جیسے آپ چیک وغیرہ لکھتے ہیں تو جب آپ چیک لکھتے ہیں، مثال کے طور پر 50,000 کا آپ نے چیک لکھا ہے، تو چیک جب آخر پہ پہنچتے ہیں صفر کے اوپر، پھر آپ ایسے آگے ایک لائن کراس لگاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ چیک لکھنے کا اصول ہے، ایسے 5,000 لکھا ہے، یہ دیکھیں ایسے لکھیں گے تو پھر ایسے کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ڈاٹ ڈال دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک مہر ہے، کیا ہے؟ مہر ہے کہ اب یہ اس نے کراس لگا دیا نا، اب کراس کیا کہ اب 10 صفر اور لگا دیں، کیا لگا دیں؟ 5 لگا دیں، 2 لگا دیں، تو ان صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، یعنی کہ جو قیمت اس سے پہلے لکھی جا چکی یہ مہر لگ گئی کہ وہی آپ کو مل سکتی ہے، اور اس صورت میں آپ کا یعنی کہ وہ خط، وہ جو اگر اضافی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو پکڑا جائے گا، اسی طرح یا آپ کوئی چیک کے اندر اضافہ کرنا چاہیں تو وہ پکڑا جائے گا، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اسی طرح ہے کہ ختم اللہ رب العزت نے کیا کیا، ختم، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان لوگوں کے دلوں کے اوپر، کن لوگوں کے؟ کفار کے دلوں کے اوپر اللہ نے کیا لگا دی؟ مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں کے اوپر بھی کیا کر دی؟ مہر لگا دی۔ آگے کون سا لفظ ہے؟ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کے اوپر، ابصار دیکھنا، ہم ان کی، علی ابصارہم ان کی آنکھوں کے اوپر، غشا پردے کو کہتے ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا عذاب ہے اس کا۔ تو اب یہاں تو یہ 3 آیتیں مبارکہ مکمل ہو گئیں، تو اس کے اندر جو ہے اب جو چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ سمجھنے والی ہیں وہ کون کون سی ہیں، کہ کس چیز کے اوپر جو ہے بحث مباحثہ یہاں پہ ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو آیت ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اس کا مصداق دیکھنا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کن لوگوں کے متعلق نازل ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے متعلق رائے یہ ہے، کیونکہ وہ
تفسیر لکھنے والے ہیں، اس وقت کے مفتی مدینہ کے نام سے جو جانے جاتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود زیادہ تر ان کو مفتی مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اعلیٰ قسم کی قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کا علم رکھنے والے تھے۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ میری اس سے متعلق رائے یہ ہے، کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہودیوں کے بارے میں یہ جو بات ہو رہی ہے ساری کی ساری یہودیوں کے متعلق ہے، اور یہ آیت یہودیوں ہی کے متعلق نازل ہوئی۔ کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ وہ اس وجہ سے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی مدینہ منورہ کے اندر ایک اپنا محلہ بنا لیا تھا۔ کیا بنا لیا تھا؟ ایک علیحدہ ان لوگوں نے جگہ بنا لی تھی، محلہ بنا لیا تھا۔ تو یہ وہاں رہتے تھے، اور ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا، وہاں لوگ ایمان لے کے آ رہے تھے، تو ان لوگوں نے نبوت کا انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور جھٹلانے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ اب ان لوگوں کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، آخر یہ قید پھر ان لوگوں پر کیوں آئی؟ وجہ کیا بنی؟ جب اللہ نے مہر لگا تو پھر ایمان ہی نہیں لائیں گے، تو جب اللہ نے ایمان نہ لانے کی ان کو طاقت دی ہے، تو پھر گویا کہ یہ تو اپنی طرف سے کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے ہی نہیں۔ قیامت والے دن یہ اللہ سے کیا کہیں گے کہ یا اللہ کہ تو نے ہی ہمارے مقدر میں لکھا تھا ایمان نہ لانا، کیا لانا؟ ایمان نہ لانا، ہم نہیں لائے تو ہماری تو اس میں غلطی نہیں ہے، لہٰذا تو نے خود ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اس سے یہ جواب نہیں دے سکیں گے، بلکہ وجہ کیا بنی کہ کیوں ان لوگوں کے اوپر جو ہے یہ اس طرح کا معاملہ ہوا، ان لوگوں کو دلوں پر مہر لگائی گئی، ان کے سننے کو، کانوں کو سے ان کو بہرا کر دیا گیا، حق کو سننے کی وجہ سے اور حق کو دیکھنے کی وجہ سے کیوں بہرا کیا گیا؟ تو اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت تبلیغ دی تو حضور کا مقصد کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام لوگ ہی کلمہ پڑھ لیں۔ کیا کر لیں؟ تمام لوگ ہی کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں اور کفر کو چھوڑ دیں اور اسلام ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حریص تھے کہ سب لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں اور ہدایت یافتہ ہو جائیں اور میری اتباع کریں اور اللہ رب العزت کی اتباع کریں۔ تو تب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ خبر دی، فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، اور وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کہ جن کے متعلق ازل کے اندر ہے ان کے ایمان کا فیصلہ ہی نہیں کیا گیا، یعنی کہ جو تقدیر لکھ دی گئی ان کے متعلق ان کے مقدر میں ایمان نہیں لکھا گیا، لہٰذا آپ جتنی بھی دعائیں کریں، جتنی بھی ان لوگوں کو سمجھائیں، تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہی رہیں گے۔ یہ لوگ جو ہے کیا کریں گے؟ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ وہی لوگ ایمان لائیں گے جو ازل سے جن لوگوں نے کیا ہے، جن کی تقدیر میں ایمان لانا لکھا گیا ہے، جو مقدر لکھا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تقدیر لکھی جا چکی ہے، کیا ہوگی؟ تقدیر جب لکھی جا چکی ہے تو اس کے متعلق اب سوال ہوتا ہے کہ اب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو کفار جو ہے یہ بیچارے، ان کو کوئی کہے کہ یہ تو بیچارے ہوئے، یہ تو خود تو اب کچھ کر نہیں سکتے، اللہ نے جب فیصلہ کر دیا ہے تو یہ ایمان تو لاتے نہیں، ان لوگوں نے تو لانا ہی نہیں ہے۔ وجہ پھر کیا ہے ایمان لانے کی؟ کیوں پھر یہ جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے تقدیر میں ایمان کیوں نہیں لکھا؟ وجہ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ازلی علم کے ساتھ جانتا ہے۔ کیا ہے؟ ازلی علم کے ساتھ جانتا تھا، اور دنیا کے اندر پھر اس کے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے ان کی مثالیں موجود ہیں، کیونکہ اللہ جانتا تھا ان لوگوں کو متعلق یہ لوگ جو ہے کبھی بھی حق کو قبول نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے حق میں پھر کیا کیا بولو، لکھ دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی طرح ہی یہ کیا کریں گے؟ یہ زندگی گزاریں گے، اور اسی پر ہی یہ جو ہے وہ مرنے والے ہوں گے۔ تو اب ان کے متعلق جو ہے کیا جواب دیا جائے گا؟ ہم ان پر جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ ان پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ جو مہر لگائی ہے، تو ان کے لیے اسلام کے دلائل اب جب ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے، غور و فکر نہیں کر، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے حق کو، اور کیا ہے حق کو قبول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے یہ پھر غور و فکر کیسے کریں گے جب ان کا دیکھنا سننا ممکن ہی نہیں ہے؟ تو پھر تو یہ بیچارے کیا ہوں گے؟ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس کا ہم جو ہے جواب دیتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ لوگ کہیں کہ یہ تو بیچارے ہو گئے، یہ ایمان نہیں لائیں تو معاذ اللہ نے ہی ان کے مقدر میں لکھ دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کفار لوگ جو تھے اپنے باپ دادا کی تقلید میں اندھے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اس قدر اندھے ہو گئے، راسخ ہو گئے کہ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی کیا ہمارے باپ دادا نے وہ صحیح کیا۔ کیا کیا؟ ہمارے باپ دادا نے کہہ دیا تو بس وہی سارا کچھ ہے،
اور جو آپ کہہ رہے ہیں ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پہ پایا اور آپ اس طرح بات کر رہے ہیں، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ ہمارے باپ آپ اچھے جاننے والے تھے، آپ آ جائیں وہ پوری زندگیاں گزارنے آئے ہیں، گزار کے چلے گئے ہیں، اور ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہم اپنے آباء و اجداد کا اگر طریقہ چھوڑ دیں گے تو ہم اپنے قبروں میں جب جائیں گے مریں گے تو اپنے باپ دادا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس گھمانڈ کی وجہ سے یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے تو اس طرح کیا نہیں، لہٰذا یہ ان کی تقلید میں، ان کی باتوں میں اس قدر راسخ و پختہ ہو چکے تھے، تو اس وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے جو ہے جب دیکھا کہ یہ اپنے باپ داداؤں کی باتوں کے اندر اس قدر پختگی اختیار کر چکے ہیں کہ ان کو اب حق نظر ہی نہیں آتا، تو پھر اللہ نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی۔ کون سی وہ آیت ہے؟ پڑھیں آپ، روئی پڑھیں، شاباش بول۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ آیت مبارکہ اس وجہ سے پھر نازل کی کہ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا ہیں، بدمست جو ہیں، یہ ہو چکے ہیں اپنے ماں باپ کی تقلید کے اندر، اور اپنے حق کو، جو اللہ کے حق کو اور اللہ کے راستے کو نہیں پہچانیں گے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر ختم اللہ علی قلوبہم کی یہ قید ان پر مہر لگا دی، اور یہ اب لوگ حق کو نہیں پہچان سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے اب یہ کوئی سوال نہیں کہہ سکتا کہ کافر بیچارے ہیں یا وہ ایمان نہیں لا سکے، تو ان میں ان کا کوئی حرج نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ خود ہی اس کے اندر راسخ ہو چکے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بیچارے۔ رہی بات یہ کہ ان میں سے بعض لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمایا گیا، تو تمام کے تمام جتنی بھی حضرت آدم کی کو تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے دائیں ہاتھ مبارک سے جو ہے حضرت آدم کی پشت پہ پھیرا، تو اس پشت کے اندر جو ہے آپ نے جو ہے ایسے ایک نور نکلا اللہ رب العزت کے ہاتھ سے، اور چونٹیوں کی طرح جو ہے وہ بکھر گیا۔ تو جس پر اللہ رب العزت کا ہاتھ پھرا تو اس کے حق میں ایمان لانا مقدر کر دیا گیا، اور وہ کیا ہوگا؟ ایمان لائے گا اور اللہ کو قبول کرے گا۔ اور جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے اپنا بایاں ہاتھ مبارک حضرت آدم کی پشت پہ رکھا، تو پشت مبارک یعنی پیٹھ، ٹھیک ہے، اس پہ اوپر رکھا، جس کے دائیں جو ہاتھ کے اندر آئے وہ ایمان لائیں گے، اور جو دائیں کے نہیں بائیں کے آئے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سے ہے، اسی طرح اور بھی متعدد حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ازل سے ہی اللہ رب العزت نے ان کا مقدر، کیونکہ اللہ جاننے والا ہے، تو ان کی تقدیر دیکھ لی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے ان لوگوں کو ایمان کی طاقت نہیں دی، اور جن لوگوں نے یہ جو اب ایمان لا رہے ہیں تو ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ ایمان لائیں گے، تو اس وجہ سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے اس وجہ سے دلوں پر مہر لگائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب اس آیت مبارکہ کے متعلق کہ یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی یہ کس کے متعلق ہے اور اس کا مصداق کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو اب اس سے متعلق یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ سے مراد یعنی کہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ جو منافقین تھے، یہ منافقین کی وہ جماعت ہے کہ جن کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جو قرآن کریم کے زمانہ میں یعنی قرآن کریم کے نزول زمانہ میں یہ موجود تھے، اور ان جماعت کا جو یہ بڑی جماعت تھی، اس بڑی جماعت کا جو سردار تھا، ان میں جو بڑا تھا، وہ ان میں بڑا منافق عبداللہ بن ابی بن سلول یہ تھا ان کا سردار، اور ان میں یہ جو جماعت تھی یہ سارے کے سارے اکثر جو تھے یہ یہودی ہی تھے۔ اب ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کیا کیا تھا؟ کلمہ پڑھ لیا تھا صرف دکھلاوے کے لیے، وقتی طور پر، کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سمجھیں؟ مسلمان سمجھیں ہمیں، اور لوگ بھی ہمیں ایماندار سمجھیں، لیکن یہ اسی کے اوپر ہی موجود تھے کہ اس کے اوپر یہودیت پہ، کفر کے اوپر کیا تھے، یہ لوگ کفر پر ہی موجود تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ظاہراً یہ عبادت بھی کرتے تھے، اور عبادت کے ساتھ یہ اعتقاد کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا، مگر اللہ رب العزت ان کی اس عبادت سے کوئی راضی نہیں،
کیونکہ یہ لوگ کافر تھے. کیا تھے؟ کافر، یعنی منافق. ان کو کافر کہا گیا. یہ کافر ہیں اور مشرک ہیں، یعنی کہ بے ایمان مشرک ہیں. ایک تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اب شرک کس طرح سے کیا؟ شرک اس وجہ سے کیا کہ کیونکہ یہودیوں کو در حقیقت اللہ پر یہ ایمان تھا ہی نہیں. کیا؟ یہ ظاہراً تو کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، مگر یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. وہ اس طرح سے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. تو جب اللہ کا بیٹا ان لوگوں نے شمار کیا اور یہ عقیدہ رکھتے تھے تو اس کی وجہ سے اس لیے وہ مشرک تھے، یعنی کہ شریک ٹھہرانے والے ہوئے. تو لہٰذا یہ کیا ہو گئے؟ اہل ایمان نہ ہوئے، کیونکہ اللہ کا بیٹا ان لوگوں نے کہا. ان کا یہ اعتقاد تھا. اور یہ دوسری بات، یہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. کیوں نہیں رکھتے تھے؟ آخرت پر کس طرح ایمان نہیں رکھتے تھے؟ ان کا یہ عقیدہ تھا اور یہ کہتے تھے، یہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے، ان کا اعتقاد یہ تھا کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی ہی جائیں گے. کیا جائیں گے؟ یہودی جائیں گے. اس کے علاوہ جنت کسی کے لیے بھی نہیں بنی. صرف ہم لوگوں نے یہ کہتے تھے کہ جانا ہے، اس کے علاوہ کسی نے بھی نہیں جانا. تو اس وجہ سے جو ہے گویا کہ ان لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا اپنے علاوہ کسی اور کے. یہ صرف یہی تصور کرتے تھے جنت کے متعلق. تو اس وجہ سے آخرت پر بھی جو ہے ان لوگوں کا ایمان نہیں تھا. تو اب اللہ رب العزت نے پھر رد فرما دیا یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، اے محبوب وہ ایمان نہیں لائے. کیا؟ وہ ایمان نہیں لائے، لہٰذا وہ مومن نہیں ہیں. تو وہ اپنے آپ کو سچا اور مخلص مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ سچے اور پختہ مسلمان نہیں ہیں. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت، حالانکہ مخلص تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ ہی یہ ہو کہ اللہ رب العزت ان کی خلوت کو بھی جانتا ہے اور ان کی جلوت کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہے؟ جاننے والا ہے. تو وہ مومن ہوتا ہے، اللہ رب العزت پر یقین رکھنے والا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو کیا ہے؟ جاننے والا ہے. تو اب کیونکہ منافقین بعض ظاہری عبادت کر لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اور ظاہری عبادت حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن گمان اس سے کیا کرتے تھے؟ گمان کرتے تھے کہ ان سے ان کا رب راضی ہو جائے گا. اور اس کے بعد حرص، یہ طمع، فساد، مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنا، ان چیزوں کے اندر یہ ساتھ ساتھ ظاہراً یہ عبادت بھی کرتے اور مسلمانوں کو دھوکہ فراڈ بھی کرتے، ان کے ساتھ کرتے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ منافق ہیں. انہی کے منافقین کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. عبداللہ بن سلول، ان کا ابی بن سلول، یہ جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ ان کا بڑا تھا. اب دوسری آیت مبارکہ یخادعون اللہ، اس کے اندر جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ کیا ظاہراً کیا کرتے تھے؟ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ رب العزت. کیا دے رہے ہیں؟ کہ گویا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ رب العزت جانتا ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بھی نہیں جانتے. جب وہ نہیں جانتے یعنی کہ ہم بات چھپے ہوئے ہیں ظاہراً، تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ گویا کہ اپنی طرف سے ان کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے. مگر ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ دھوکہ جو دے رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ کسی اور کو خسارے میں نہیں ڈال رہے. اسی وجہ سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور یہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے تھے، اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں رکھتے. ان کا خیال بھی نہیں تھا کہ گویا کہ ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں دھوکہ تھا؟ کہ یہ ظاہراً مسلمان سمجھتے تھے، اور یہ پیچھے بھی میں نے بات کی کہ یہ اعتقاد بھی رکھتے تھے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت تو ان سے راضی ہونا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم، یعنی کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی. کہ یہی بیماری تھی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلیم نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے فرما دیا، قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے جو ان کے درمیان ان کے دلوں میں بیماری تھی، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان کو بڑھا دیا. تو جب ان کے اندر یہ جو بغض تھا، یہ جو بیماری تھی، یعنی کہ انسان کے بدن کو ایسی چیزیں جیسے عارض ہوں کہ جن سے اس کے مزاج اور اعتدال میں فرق ہو اور اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے، تو اس کو مرض کہتے ہیں. یعنی کہ یہ مرض کی تعریف ہے. اور عوارض جسمیہ جو ہوتے ہیں نا، ان میں سے مرض حقیقت ہے. اور حقیقت یعنی کہ
حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ عوارض نفسانیہ بھی ہوتے ہیں اس میں، مثلا یعنی کہ حسد کرنا، کسی سے بغض کرنا، برائی سے محبت کرنا وغیرہ جو ہے، یہ مرائض جو ہے ان میں پائے جاتے تھے۔ تو اب منافقین کا جو مرض تھا، تو یہ مرض جو کوئی عام نہیں بلکہ یہ نفسانی تھا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں